میں آپ کو پتہ ہے شروع یہ بنی اسرائیل سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے وعدوں کا تذکرہ کیا، تو اس کا اختتام بھی بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے بڑے معجزے دیے گئے، فرعون نے انکار کیا، تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو تباہ و برباد کیا، اور کیا فرعون اور موسیٰ کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے البتہ تحقیق موسیٰ کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں۔ ان نشانیوں میں ید بیضاء ہے، لاٹھی کا سانپ بننا ہے، اور طوفان کا عذاب آیا، اور مینڈکوں کا عذاب آیا۔ یہ ساری نشانیاں جو بڑی بڑی بنتی ہیں، 9 نشانیاں بنتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تھے، تو بنی اسرائیل آپ کو بتائیں گے کہ واقعی یہ 9 بڑی نشانیاں تھیں، لیکن جواب میں کیا کیا فرعون نے؟ فقال له فرعون، فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے۔ شروع میں موسیٰ کو فرعون کہتا تھا تو جادوگر ہے، اور بعد میں کہنے لگا کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے حق کا انکار کرنا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے، ایک دعوے پہ، وہ پیندرے بدلتا رہتا ہے۔ آج بھی اس کی نظیریں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اس کا تو مقصد ہوتا ہے بس کسی طریقے سے انکار کرو سامنے والے کا۔ تو فرعون بھی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں تھا، کبھی کہتا تھا آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتا تھا آپ پہ جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، اور آپ معاذ اللہ الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں فرعون کے خیال میں۔ قال لقد علمت، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے فرعون تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، کہ یہ جو نشانیاں میں تجھے دکھا رہا ہوں نا، یہ نازل نہیں کی ہیں الا رب السماوات والارض، سوائے آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ تجھے 100% یقین ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی بیان کیا گیا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ کہتے ہیں فرعون اور درباریوں نے موسیٰ کا انکار کیا، لیکن ان کو دل سے یقین تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو وَإِنِّي بصائر، ہاں، اور یہ بصیرت کے طور پر ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور اے فرعون تو یہ کہہ رہا ہے میرے بارے میں کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، لیکن میں تیرے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں وہ یہ انی لأظنک یا فرعون مثبورا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تو تباہ ہونے والا ہے جس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے، میرا تیرے بارے میں یہ گمان ہے۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دے۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، قتل کے اعتبار سے زمین سے ختم کر دے، یا جلا وطن کر کے ان کو ملک بدر کر دے تاکہ بھوک پیاس سے مر جائیں، تو کوئی بھی یعنی مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فرعون اپنے مشن میں کامیاب ہوا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے فرعون کو غرق کیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو بھی فرعونیوں کے ساتھ تھے ہم نے سب کو تباہ کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور فرعون کے غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اُسْكُنُوا الْأَرْضَ، زمین میں سکونت اختیار کرو۔ یہاں زمین میں سکونت سے مراد ہے بالفعل یا بالقوہ۔ بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے عملی طور پر مصر میں جا کے رہ لو، اور بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں مصر آ گیا ہے اور تمہیں وہاں سکونت اختیار کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کوئی کام بالقوہ ہو جانا، یعنی اس کی طاقت آ گئی ہے، چاہے پریکٹیکلی وہ نہ بھی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا سامنے رکھا ہے کہ اب آپ کھاؤ رج کے، بعض دفعہ مہمان نہیں کھاتا، تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کھانے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے، اب آپ کھائیں نہ کھائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ یا تو بنی اسرائیل نے مصر میں واقعی سکونت اختیار کر لی یا اختیار نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا، ان کے پاس مصر آ گیا۔ اسکن الارض، تم زمین میں سکونت اختیار کرو، یعنی تو تمہیں حق ہے کہ زمین میں تم سکونت اختیار کر سکتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن آخرت کا دن وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم سب کو لپیٹ کر اپنے پاس لے آئیں گے جمع کر کے۔ تو یہ وقتی طور پر اللہ نے تمہیں زمین کی بادشاہت دی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور اے نبی حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی جب نازل ہوا تو بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور جب ہم نازل کر رہے تھے تو بھی رد و بدل نہیں ہوا، اور بیچ میں بھی کوئی کسی نے رد و بدل نہیں کیا، تو نزول بھی اس کا حق کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے فرق کر کے رکھا ہے، اس میں
فرق کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، جیسے کہ آگے اسی کی تاکید کے لیے فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی فرق رکھا گیا ہے، پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے لوگوں پر یہ تلاوت کریں۔ تو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ موقع اور محل کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوتی رہیں گی اور آپ آیتیں پڑھ کے سناتے رہیں گے اور ان کو موٹیویشن ملتی رہے گی۔ اچانک نازل ہو جاتا تو وہ مصلحتیں حاصل نہ ہوتی۔ تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن میں فرق رکھا ہے آیتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، لمبی لمبی آیتیں، تاکہ اس آیتوں پہ آپ وقف کریں اور آپ اس وقف کے ساتھ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو اس میں بلاغت ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیتوں پہ جب اسٹاپ کرتے ہیں نا، رکتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور کیونکہ طویل کلام جو ہے نا، جس میں آپ نان اسٹاپ پڑھتے ہی چلے جائیں کوئی مضمون، جیسے کوئی رٹا لگی ہوئی چیز پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، تو اس سے وہ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کی آیتیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جملے ہیں، اس میں ایک آیت پھر وقف ہوتا ہے، پھر آیت پھر وقف۔ تو ہم نے اس قرآن میں فرق رکھا ہے، یعنی آیتوں کے ذریعے فصل رکھا ہے، فاصلہ رکھا ہے، تاکہ آپ بھی اس فاصلے کے ساتھ لوگوں پر تلاوت کریں۔ اس کے اپنا مزہ ہے، اس سے کلام میں ایک بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے، بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آسمان سے بھی ہم نے نزلناہ تنزیلا، اکٹھا نازل نہیں کیا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ جو کلام نان اسٹاپ ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا اور وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ وہ کلام اچھا ہوتا ہے جس میں جملے تھوڑے تھوڑے ہوں اور آپ ہر جملے کے بعد تھوڑی دیر وقف کریں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے علم دیا ہے، تو اِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کا آخر ہے نا یہ، تو اللہ نے پورے دلائل بیان کرنے کے بعد یہ خلاصے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، بلکہ ایسا متاثر ہوتے ہیں کہ جب اسے سنتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ دیکھیں، جب سجدہ کیا جاتا ہے نا، تو تھوڑی کے بل نہیں، بلکہ وہ تو پیشانی کے بل یا ناک کے بل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بلاغت ہے۔ بلاغت کا مطلب مکمل جھک جاتے ہیں، مکمل جھک جاتے ہیں، کیونکہ انسان جب مکمل جھکتا ہے نا تو وہ تھوڑی لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ زمین پہ، یعنی پورا چہرہ ٹک جائے۔ تو حالانکہ لگتی نہیں ہے تھوڑی، یعنی یہ جو آپ کی تھوڑی ہے وہ لگتی نہیں ہے، لیکن یہ بلاغت جو ہے نا حقیقت کو نہیں دیکھتی کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ بلاغت تو اسے کہتے ہیں کہ آپ جو مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دل میں اچھی طرح وہ مفہوم اتر جائے۔ تو مکمل چہرہ زمین سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، واقعی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، جو اس نے آخرت میں وعدہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، پھر قرآن تکرار کرتا ہے کہ یہ تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون، اور رو رہے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن ان کے خشوع میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یا تو اس سے یہود و نصارہ کے وہ علماء مراد ہیں جو ایمان لے آئے تھے، یا وہ مراد ہیں جو ایمان تو نہیں لائے لیکن لاشعوری طور پر وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے تھے، پھر بعد میں ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پر نہ مانتے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بظاہر پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ میں ایک تعداد ایسی تھی جو ایمان لے کر آئی تھی اور وہ تھوڑیوں کے بل گرتے تھے، اور اس سے قیامت تک کے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اب یہود کے علماء یا عیسائیوں کے علماء نے قرآن کی آیتیں سنی، ان کا مطالعہ کیا تو بے تحاشا روئے اور وہ سجدے میں گر گئے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب دعا مانگتے نا تو یا اللہ کہتے، بعض دفعہ یا رحمان کہتے، تو مشرکین اس پہ اعتراض کرتے کہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، لیکن کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، ایک طنز تھا۔ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی چیز کے دو مصداق ہیں، تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، یعنی بی این، اصل میں تھا بی این،
جس چیز کے ساتھ بھی تم پکارو گے، یعنی جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو گے اللہ کو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اللہ کے تو بہت سارے اچھے نام ہیں، تو کسی بھی اچھے نام کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا مصداق ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ ہے۔ تو اللہ کے اور بہت سارے اچھے نام ہیں، یہاں نام سے مراد ہے صفات۔ دیکھیں دو نام ہوتے ہیں نا، نام بھی جب ہم کسی کا کوئی نام رکھتے ہیں جس سے ہم اس کو پکارتے ہیں تو اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا نام غفار ہے، کسی کا وہاب ہے، کسی کا رشید ہے، کسی کا خورشید ہے، یہ علم ہے، ان میں صفت نہیں دیکھی جاتی۔ جیسے آپ کسی کا نام بہادر علی رکھ دیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بہادر ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے۔ علم کہتے ہیں جس میں صفت کو ملحوظ رکھے بغیر جو کسی خاص شخصیت پر دلالت کرے۔ تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن شاید اس کا مصداق آپ، اس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ والا معنی، یہ وصف، یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، ایسی چیز کو علم کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے کسی کو اس کے وصف سے پکارنا، جیسے کوئی بہادر ہو تو آپ نے اس کو بہادر کہہ دیا، بھئی وہ جو بہادر ہے اس کو لے کر آؤ، یا وہ جو سخی ہے اس کو لے کر آؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکارو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو بے شمار اچھی صفات کا حامل ہے، تو کسی بھی اچھی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے، سورہ بنی اسرائیل اور ان جیسی صورتوں کو، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، تو آپ اونچی آواز سے تلاوت کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مشرکین کے کان میں جب یہ تلاوت پہنچتی تو وہ نبی کو بھی برا بلا کہتے اور معاذ اللہ اسلام اور اللہ کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی آواز کو یعنی اپنی نماز کو بہت اونچا نہ پڑھیے، یعنی تلاوت اس میں بہت اونچی آواز سے نہ کیجیے، کیونکہ یہ لوگ پھر اللہ کو برا بلا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اتنی ہلکی بھی نہ پڑھیے کہ پیچھے جو آپ کی اقتداء میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو سننا چاہتے ہیں قرآن، ان کو بھی سنائی نہ دے، ایسا بھی نہ کیجیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان میں آپ راستہ اختیار کیجیے، نہ جہر مفرط ہو اور نہ بہت زیادہ سری نماز ہو۔ یہی عمل آج بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ ہلکی جہری آواز سے پڑھے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ اپنا دھیان نماز میں رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا جہر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تہجد میں اگر آپ تھوڑی سی اونچی آواز سے، ہلکی سی اونچی آواز سے تلاوت کریں نا تو اپنا دھیان بہت لگتا ہے نماز میں، لیکن اس میں اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ سونے والے جاگنا شروع ہو جائیں تو وہ غلط ہے۔ یعنی قرآن نے اعتدال کا حکم دیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور پھر اس سورت کو توحید پر ختم کیا جا رہا ہے۔ سورت شروع بھی اللہ کی کبریائی سے ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، اور پورا اس سورت میں اللہ نے توحید اور رسالت کو اور آخرت کو بیان کیا۔ اب اللہ کی کبریائی کے ساتھ اس مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا، یہ عیسائیوں پہ رد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ پہ رد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے جو ظلم ہے، یعنی جب اللہ کسی کام سے معاذ اللہ عاجز ہو جائے تو وہ اللہ کی مدد کرے، یہ سابئین پہ رد ہو گیا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے کچھ ولی رکھے ہوئے ہیں، جو کام اللہ سے نہیں ہو سکتا تو وہ پھر اللہ کی مدد کرتے ہیں معاذ اللہ، تو اور وہ اللہ کے لیے باعث شرف ہیں۔ یعنی جیسے آپ کے کچھ پاورفل وزیر ہوتے ہیں نا تو وہ بادشاہ کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی معاذ اللہ وہ گویا سرمایہ ہیں اور فخر کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے ایسے ایسے پاورفل وزیر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کو عاجزی میں کوئی دوست نہیں چاہیے کیونکہ اللہ عاجز ہوتا نہیں ہے۔ تو تینوں قسم کے شرک کی نفی ہو گئی، اور یہاں بڑی زبردست ترتیب ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ ایک شرک یہ ہے جو نسبتاً کم درجے کا ہے کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا ہو، اولاد آپ کے ماتحت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میری ماتحت بھی کوئی اولاد نہیں۔ ایک ہے آپ کے پیرالل ہو،
اولاد کا درجہ تو آپ سے کم ہوتا ہے نا. ایک ہے آپ کے جیسا, تو اللہ کہتے ہیں میرے جیسا بھی کوئی نہیں, شریکن فی الملک, بادشاہت میں میرے ساتھ شریک. اور ایک ہے آپ سے بھی پاورفل, کہ آپ جہاں عاجز آ جائیں, جو کام آپ سے نہ ہو سکے وہ مددگار وہ آپ کی مدد کرے. تو مددگار کا مقام آپ سے اونچا ہوتا ہے, ہیلپ ہمیشہ اس سے لی جاتی ہے جو آپ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے کمتر ہو, نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو میرے برابر کا ہو, اور نہ کوئی میرا ایسا شریک ہے جو مجھ سے اوپر کا ہو. تو تینوں قسم کے شرک کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اے نبی آپ اس اللہ کی کبریائی بیان کریں بھرپور طریقے سے. تو اس آیت پر سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا گیا, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اسلام کا جو مفہوم ہے نا عبودیت, کہ سب کچھ اللہ ہے, ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے اسلام کا خلاصہ. لہذا جو کرنا ہے اس اللہ